انتہائی خوشی کی بات ہے کہ عمران خان صاحب خیریت سے پاکستان واپس پہنچے ہیں، کیونکہ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان ایک دن پہلے آنا چاہ رہے تھے، جہاز آلریڈی فلائی کر چکا تھا امریکہ سے، اور ٹورنٹو کے بعد جو ہے نا ٹورنٹو پہنچ کے ادھر سے جو ہے نا واپس پھر ٹرن لینا پڑا، ریزن تھا کہ جہاز میں کچھ فنی خرابی پیش آ گئی تھی۔ تو الحمدللہ کہ واپس بھی خیریت سے وہ لوگ چلے گئے، اور ایک دن ڈیلے کے بعد جو ہے نا الحمدللہ پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں۔ تقریباً اگر نظر دوڑائی جائے تو پوری دنیا میں جو مسلم کمیونٹی ہے، تقریباً 1.3 بلین مسلمز، ان کی نمائندگی کر چکے ہیں عمران خان اپنی تقریر کی وجہ سے، کیونکہ تقریر میں اس نے جو اسلام کا نقشہ کھینچا تھا، جو اسلام کے بارے میں باتیں کی تھی، تو اس نے پاکستان کی بات نہیں کی، پی ٹی آئی کی بات نہیں کی، بلکہ عالم اسلام کی بات کی، اسلام کی بات کی۔ لیکن بدقسمتی کی وجہ سے پاکستان میں اپوزیشن کے کچھ لیڈرز ایسی عجیب باتیں کر رہے ہیں پریس کانفرنسز میں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ ابھی آج کل جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے، اس ٹائم پہ میرا تو اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جتنے بھی پارٹیز ہیں ان سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے، کشمیر کے بارے میں یک زباں یک قدم ہونا چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ ان کی ایک ایک بات ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہی ہو۔ ان لوگوں کو کشمیر کو جو ہے نا ایک ٹیبل پہ، ایک پلیٹ فارم پہ جو ہے نا لا کر اکٹھے آگے موو کرانا چاہیے، نہ کہ اس ٹائم پہ بھی سیاست سے کام لے اور اس چیز کو بھی، اس ایشو کو بھی سیاست کے لیے استعمال کر لے۔ یہ تو پھر میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ تو حکومت کے ساتھ جو اپوزیشن ہے، جو پی ٹی آئی کے اینٹی پارٹیز ہے، وہ لوگ اس ٹائم پہ انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے نا صرف اس چیز سے عمران خان کو نقصان نہیں دے رہے، بلکہ اس چیز کی وجہ سے کشمیر کاس کو نقصان دے رہے، کشمیر کو نقصان دے رہے، انڈیا کی بات کو فوقیت دے رہے ہیں۔ میں آج کے پروگرام میں جو ہے نا تقریباً 4 پریس کانفرنسز کے چند چیدہ الفاظ کو میں ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہت اچھا ہوتا کہ اسلام کے لیے پریکٹیکلی جو ہے نا اس کے کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی، لیکن افسوس کہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اسلام کے نام پہ اس نے جو ہے نا بہت سیاست کی ہے، اور پاکستان میں بہت زیادہ مسلمان اس کے پارٹی میں سٹارٹ میں اس لیے تھے کہ سب لوگوں کی توقع تھی کہ یہ ایک بہت بڑے عالم ہے، تو یہ حقیقت میں اسلام کے لیے بہت کچھ کر جائیں گے، لیکن اس کا جو اسلام کوز تھا وہ بھی جو ہے نا سیاست کی نظر ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے سب سے پہلے جو ہے نا پریس کانفرنس میں داندلی کی بات کی۔ یہ بات فضل الرحمان صاحب کے منہ سے سننا تھوڑا سا عجیب لگا مجھے کہ عمران خان کے بارے میں کہا کہ اس داندلی زدہ حکومت، حالانکہ 2013 میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں الیکشن میں فضل الرحمان صاحب جیت گئے تھے، اس کے کچھ اور بندے بھی جیت گئے تھے اس کے پارٹی کے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے الحاق کر لیا تھا نون لیگ کے ساتھ، حکومت میں شامل ہو گئے تھے، جس طرح اس سے پہلے بھی ہر حکومت میں وہ اپنا حصہ بنا لیتے ہیں۔ نون کے ساتھ مل کر اس ٹائم پہ جب عمران خان نے داندلی کی بات کی، تو اس ٹائم کے اگر آپ لوگ کچھ مختلف میڈیا چینلز کے، مختلف ٹی وی چینلز کے اگر آپ لوگ جو ہے نا کلپس دیکھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ داندلی کی جو بات ہوتی تھی تو اس کو کس طرح ڈیفائن کرتا تھا، اور ابھی وہی چیز جب یہ خود ہار گئے ہیں، اس کی پارٹی بری طریقے سے ہار گئی تھی 2018 کے الیکشن میں، تو یہ الزامات کسی اور طریقے سے لگا رہے، تو یہ تو اس کے منہ سے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ دوسرا اس نے الزام لگایا کہ کشمیر کو جو ہے نا عمران خان بیچ چکا ہے، اور اس کا پتہ امریکہ اور انڈیا کو ہے۔ اگر میڈیا اس سے بے خبر ہے، پاکستانی کمیونٹی بے خبر ہے، مختلف ڈپارٹمنٹس بے خبر ہے، پاکستان کے بڑے فورسز جو ایجنسیز ہے وہ بے خبر ہے اسی سے، اور مولانا صاحب کو اگر پتہ ہے کہ عمران خان نے اس چیز کو بیچا ہے اور امریکہ اور انڈیا کو اس چیز کا پتہ ہے، تو کیا ہم یہ مولانا صاحب کی اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کر لے کہ مولانا صاحب امریکہ، اسرائیل کے یہودیوں کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن میں ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں ہے؟ اس کا تو صاف مطلب یہ ہے جب پورا پاکستان اس سے بے خبر ہے کہ عمران خان نے کشمیر بیچ دیا ہے، اور مولانا صاحب کو پتہ ہے، تو اگر مولانا صاحب چاہے تو وہ سورس بھی بتائے تو کافی بہتر رہے گا، تاکہ جو کچھ لوگ اگر عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، میں ذاتی طور پر خود بھی جو ہے سپورٹ کرنا چھوڑ دوں گا۔ پھر طالبان کی بات کی عمران خان کے بارے میں کہ عمران خان نے طالبان کے بارے میں بیان دیا تھا کہ پاکستانی فورسز ایجنسیز نے، حکومت پاکستان نے رشیا وار کے ٹائم پہ طالبان کو ٹرین کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل پاکستان نے ٹرین کیا تھا، اس ٹائم پہ پاکستان کو ضرورت بھی تھی، کیونکہ رشیا جو ہے نا اس کا مین ٹارگٹ افغانستان نہیں تھا، بلکہ ان کا مین ٹارگٹ افغانستان پہ قبضہ کرنے کے بعد پاکستان تھا۔ تو کبھی بھی پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ یار پاکستان جو ہے نا
رشیا کو کہے کہ ان کو فتح کرنے کے بعد ہمارے ملک پہ چڑھائی کر لے. وہ تو اور بھی سونے پہ سہاگا ہو گئے کہ بیچ بیچ میں امریکہ کود پڑا. امریکہ نے پیسہ لگایا, پاکستان نے ان کو ٹرین کر لیا, اور پاکستان کا فرض بنتا تھا اس ٹائم کی حکومت کر کے پاکستان کو سیکیور کرتا. طالبان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتے جو رشیا کے خلاف لڑ رہے ہوتے تو پاکستان کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. تو یہ میرے خیال میں فخر کی بات ہے کہ اس ٹائم پہ طالبان کو ٹرین کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت نے, پاکستان کی ایجنسیز نے بہت پازیٹیو رول ادا کیا. اس پہ ہمیں فخر ہے کیونکہ اس ٹرین کرنے کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا اس ٹائم پہ محفوظ ہو گیا تھا. ایٹمی جنگ کی بات کی ناظرین, مولانا صاحب نے کہ عمران خان نے دھمکی دی ہے کہ ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا جو بڑی کنٹریز ہیں ان کی نظر میں ہم لوگ آ گئے ہیں, اور انڈیا جو ہے نا ہمیں یہ بھی کچھ نقصان پہنچائے گا, ہماری جو ایٹامک پاور ہے اس کو. انڈیا کبھی بھی جو ہے نا سوچ بھی نہیں سکتا مولانا صاحب کہ وہ پاکستانی جو ایٹمی پاور ہے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکے. مولانا صاحب یہ آپ کی بھول ہے کہ انڈیا یہ کبھی سوچے گا بھی. انڈیا کے سوچنے سے پہلے جو ہے نا انشاءاللہ انڈیا تباہ ہو جائے گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں, کیونکہ پاکستان میں جو ایٹامک کی جو مختلف ادھر ڈیٹیلز میں نہیں بیان کر سکتا, لیکن جو ایٹامک پاور ہے وہ انتہائی محفوظ ہاتھوں میں ہے, اور ان ہاتھوں میں ہے جو کہ آخری سانس تک, آخری گولی تک لڑنے کے لیے تیار ہے. پورا پاکستان پہلے جو ہے نا انڈیا یا کسی بھی ملک کو کریش کرنا ہوگا, اس کے بعد ایٹامک پاور کو, ایٹامک کی چیزوں کو جو ہے نا نقصان دینا ہوگا. ناموسی رسالت کے بعد کی کہ جو عمران خان نے تقریر کی ہے, عمران خان نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں جو تقریر کی ہے, ناموسی رسالت پہ جو بات عمران خان نے کی ہے, جو باتیں اس نے کی, حضور پاک کی زندگی کا جو تذکرہ کیا, ریاست مدینہ کی جو بات کی, تو ایسے الفاظ پوری زندگی میں مولانا صاحب نے کبھی خود پاکستان میں کھڑے ہو کے ادا نہیں کیے ہوں گے. جس طرح اس نے ایک انٹرنیشنل فورم پہ ایک سپر پاور ملک کے اندر اور یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی میں ایسی باتیں کی ہے, اور ہم سب پاکستانیوں کو اس پہ فخر ہے کہ عمران خان نے ایسی باتیں کی ہے. ویسے مولانا صاحب کو شاید یاد ہوگا کہ 2013 کے الیکشن کے بعد جو ہے نا نون لیگ کی حکومت آئی, اور نون لیگ کے بعد حکومت میں جو ہے نا مولانا صاحب کو بھی جو ہے نا 2 وزارتیں اور کشمیر کمیٹی مل گئی تھی. اس ٹائم پہ جو ہے نا باقاعدہ ایک بل پاس کرایا گیا جو حضور پاک کے ناموسی رسالت کے بارے میں تھا, توہین رسالت کا بل جو تھا, اس میں ترمیم کی گئی. اور اس ترمیم میں مولانا صاحب سے جو ہے نا ایک کوشچن میں ادھر جو ہے نا ابھی اس پروگرام کے توسط سے کروں گا کہ مولانا صاحب کچھ بتانا آپ پسند کریں گے کہ جب سینٹ میں وہ بل پاس ہو رہا تھا تو اس ٹائم پہ سینٹ میں کون جو ہے نا سینٹ جو سینٹ کا سیشن چل رہا تھا اس کی صدارت کون کر رہا تھا, اور فضل الرحمان گروپ کے کتنے بندے جو ہے نا اس سینٹ کے اجلاس میں شریک تھے جب وہ ترمیم سائن ہوا تھا. سٹارٹ میں تو یہ پورا پاکستان سے واقف ہے کہ سٹارٹ میں جو ہے نا مولانا صاحب اس کو الٹا جو ہے نا پروٹیکٹ کر رہے تھے, پروٹیکشن دے رہے تھے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن جب بات حد سے زیادہ پھیل گئی تو پھر مولانا صاحب نے جو ہے نا کہنے شروع کر لیا کہ نہیں یہ غلط بات ہے. دوسری جو ہے نا پریس کانفرنس بلاول کی ہے, بلاول نے عمران خان کی تقریر کو ٹوٹل ناکام تقریر کہا. حالانکہ بلاول تھوڑا سا تحمل سے کام اس لیے لے رہا ہے کہ اس کی خالہ, والد اور باقی زرداری صاحب وغیرہ یا اس کے اور بھی رائٹ لیفٹ جو بندے ہیں وہ کافی بندے اندر ہے, اور اندر بھی جو ہے نا بالکل 100% پازیٹیو کیسز میں ہے, اور ڈیل وغیرہ کی سائڈ پہ جو ہے نا باتیں چل رہی تھی, لیکن کشمیر کا پرابلم بیچ میں آ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ڈیل تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی. اور دوسری سائڈ پہ آلریڈی بلاول کو پتا ہے کہ اگر حکومت کے خلاف ہم بہت زیادہ ایکشن لیں گے تو ہمارے ہاتھ سے جو ہے نا سندھ بھی چلا جائے گا, اور سندھ وہ کبھی بھی جو ہے نا ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے, کیونکہ سندھ ہے تو کچھ نہ کچھ پروٹیکشن ہے. نون لیگ والوں نے جو ہے نا آج ایک ان کی آپس کی میٹنگ تھی, اور ایک کمیٹی انہوں نے بنا لی. کمیٹی کا انہوں نے جو ہے نا کہ وہی بات کہ تھوڑی سی جو ہے نا ڈنڈی دکھا لی ہے فضل الرحمان کو. بلاول پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہے نا ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں گے آپ کی تحریک میں, اور نون والوں نے بھی تھوڑی سی ڈنڈی دکھا دی ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو ناظرین پتہ چل جائے گا کہ نون والے اس طریقے سے 100% پازیٹیولی جو ہے نا مولانا صاحب کے تحریک میں شامل نہیں ہوں گے, اور مولانا صاحب کی تحریک آلموسٹ جو ہے نا آخری مراحل میں ہے, اس کا کوئی خاص پازیٹیو نتیجہ نہیں نکلے گا. تحریک شاید جو ہے وہ لوگ اسلام آباد چلے بھی جائے لیکن واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں گے, اور مدارس کا ضروری بات ہے کہ زیادہ ٹائم تک جو ہے نا مدارس کے بچے کلاسز سے دور نہیں رہ سکتے.
نون لیگ نے یہ بھی ایک بات کی ہے کہ ہم جو ہے نا نواز شریف اور باقی جو ان کے رائٹ لیفٹ والے بندے ہیں ان جو جیلوں میں ہیں ان کے لیے ہم تحریک چلائیں گے کہ جیلوں سے ان کو باہر نکال لے. تو کیا چوروں کے لیے جو ہے نا یہ تو بہت اچھی بھی ایک میرے خیال میں ایک راستہ نکل آئے گا کہ جو بھی کوئی بندہ پاکستان میں قتل کر لے گا, کوئی ہیروئن چرس وغیرہ میں پکڑا جائے گا, کوئی دہشت گردی میں پکڑا جائے گا اور وہ جو ہے نا جیل میں ہوگا, اس کو سزا ہو جائے گی. اس کے جو گاؤں والے ہیں, محلے والے ہیں, وہ تحریک چلائیں گے, روڈ بلاک کریں گے اور ان کا جو ان کو سزا ملی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ نون لیگ والے ہمارے محترم بھائی ہے جو مختلف لیڈرز ہیں, وہ ہمارے لیے کافی ریسپیکٹیبل ہے, لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نواز شریف جو ہے نا سزا یافتہ ہے. سزا یافتہ بندے کے لیے تحریک نہیں چلتی. حالانکہ جو عمران خان نے تقریر کی ہے, تقی عثمانی صاحب اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا رتبہ اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے, ایک نام ہے, ایک مقام ہے. تقی عثمانی صاحب نے جو ہے نا اپنے ٹویٹ میں جو ہے نا کافی صاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہمیں فخر ہے. سیم ورڈ سنی, میں تو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ عمران خان نے جو ہے نا اپنا جو ریل ادھر جانے کا اور تقریر کرنے کا جو حق تھا وہ ادا کر لیا ہے. اسلام فوبیا پہ جو اس نے بات کی, ناموسی رسالت پہ جو بات کی, تو ان چیزوں پہ ہمیں فخر ہے کہ اس نے یہ کر لیا ہے. تقی عثمانی صاحب جیسا بندہ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہا ہے, عمران خان کی تقریر کو اپریشیٹ کر رہا ہے. طاہر اشرفی صاحب نے بھی جو ہے نا پریس کانفرنس کی تھی, اس نے جو ہے نا صرف طاہر اشرفی صاحب تو بات کر رہے تھے, لیکن اس کے بیک پہ اس پریس کانفرنس میں تقریباً 28 مختلف جو ہمارے مسلم گروپس ہیں ان کے اور کچھ سیاسی لوگ, تقریباً 28 گروپس, میں ادھر لفظ استعمال کر لوں گا, پولیٹیکل اور اسلامک, ان کے نمائندے ادھر بیٹھے ہوئے تھے. اور طاہر اشرفی صاحب نے کہا کہ ہم یہ توقع ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ ایک پی ایم, پاکستانی پی ایم ایسے پلیٹ فارم پہ حجاب کی بات کرے گا, ناموسی رسالت کی بات کرے گا, کشمیر کی بات کرے گا. تو یہ سب جو ساری جن چیزوں پہ جو ہے نا عمران خان نے بات کی ہے ادھر, تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ طاہر اشرفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا ان چیزوں کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں. طاہر اشرفی صاحب نے جو ہے نا باقی جتنے بھی اپوزیشن لیڈر جو مختلف بیانات دے رہے ہیں اس پہ کافی زیادہ تنقید کی کہ صرف اور صرف پولیٹیکل جو سکورنگ ہے اس کو بڑھانے کے لیے وہ لوگ یہ کر رہے ہیں. حالانکہ اس موقع پہ جو ہے نا سیاست کو ایک سائڈ پہ رکھ کے کشمیر کوس پہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے, یک زباں ہونا چاہیے. یہ تو پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے زندگی میں کہ ہمارے پی ایم نے UNGA کے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کلبھوشن کا نام لیا, ورنہ نون لیگ کی حکومت میں کسی کے پاس کوئی کلپ ہے کہ نواز شریف نے پاکستان میں کھڑے ہو کے کسی تقریر میں, کسی ٹاک شو میں, کسی اور جگہ پہ اس نے کلبھوشن کا نام لیا ہو؟ عمران خان نے اسٹریٹ کہہ دیا کہ یہ جو ہے نا دہشت گرد لوگ ہیں, یہ RSS کے سارے جو ہے نا مودی یا باقی بندے ہیں, سارے RSS کے جو ہے نا روٹ سے جو کہ ہمیں کاٹ رہے, باقی مسلم کمیونٹی جو انڈیا میں مسلم کمیونٹی ہے, کرسچین کمیونٹی ہے یا باقی کمیونٹیز ہیں, ان کو کاٹ رہے, ان کو ختم کرنے کے در پہ ہے. تو ہمیں چاہیے, ہمارا یہ پیارا ملک ہے, اس ملک کو جو ہے نا ہم لوگوں نے ہر طرح کے خطرات سے پروٹیکشن دینی ہے, پروٹیکٹ کرنا ہے, نہ کہ ہم نے اس کی جڑیں کاٹنی ہے. تو ہمارے جو مختلف اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ہمارے لیے کافی ریسپیکٹیبل ہے. ان کو چاہیے کہ ایسے موقع پہ جو ہے نا سیاست سے کام نہ لے, بلکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس ٹائم پہ یک زباں اور یک قدم ہونا چاہیے.